إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں 3 مرحلے رکھے ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، بچپن، جوانی، بڑھاپا. اور اللہ رب العالمین نے پہلے ابتدائی مرحلے کو اور آخری مرحلے کو کمزوری کا مرحلہ بنایا ہے. ایک انسان کے لیے انسانی زندگی کے مراحل میں عبرت ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کی قدرت کو سمجھنے کا موقع ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بیدار ہونے کا موقع ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ابتدائی حالت کمزوری کی ہوتی ہے، وہ محتاج ہوتا ہے. اپنی غذا کے لیے ماں باپ کا محتاج، دودھ پر اس کا گزارا ہوتا ہے. کچھ چیز کی ضرورت ہو، رونا پڑتا ہے، خود سے چل کے حاصل نہیں کر سکتا ہے، منہ میں دانت نہیں، بھاری غذا کھا نہیں سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے اتنا کمزور کہ پاؤں پہ اپنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، زبان ایسی کہ بات نہیں کر سکتا ہے. یہ کمزوری کی حالت انسان کی ابتدائی حالت ہوتی ہے. پھر وہی بچہ رینگنے لگتا ہے، رینگتے رینگتے وہ دیوار پکڑ کے کھڑا ہونے لگتا ہے. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جوانی میں اس کا جسم قوی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھانے کی طاقت اس میں ہو جاتی ہے، اور ذہنی صلاحیتیں بھی اس کی اونچائی پر ہوتی ہیں. ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مضبوط پاتا ہے، صلاحیت مند پاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے سورج ڈھلنے لگتا ہے. آئینے میں پہلی بار سفید بال سر میں یا داڑھی میں دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے. کبھی کوئی اور بتاتا ہے، کبھی خود دیکھتا ہے. ایک جھٹکا لگتا ہے کہ بڑھاپا شروع ہو گیا. پھر دھیرے 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 آدمی اپنے جسم میں کمزوریاں محسوس کرنے لگتا ہے. دانت گر جاتے ہیں، آنکھیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہیں، یادداشت دشمن بن جاتی ہے، بنیادی باتیں وہ بھولنے لگتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. دھیرے دھیرے بدن جو کبھی قوت کا مسکن تھا، دھیرے دھیرے وہی بدن بیماریوں کے لیے گھونسلہ بن جاتا ہے. چلنے پھرنے میں کمزوری، سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے، بلکہ بعض اوقات پانی کا برتن اٹھاتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں. ہوتے ہوتے کمزوری کی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے، بعض اوقات تو کروٹ بھی نہیں بدل پاتا ہے، اور پھر ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے مشاہدے کے لیے انسان کو کسی ملک کا سفر کرنا پڑے. یہ ہر گھر میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر دور میں انسان دیکھتا آیا ہے. یہ انسان کو یاد دلاتا ہے، یہ چیز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کے لیے کمزوری ہے، قوت اللہ کے لیے ہے.
اس کے لیے عاجزی ہے، وہ قوی نہیں ہے، وہ کمزور ہے، اپنی ابتدا میں بھی اور اپنی انتہا میں بھی۔ قوت اگر واقعی ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کو اپنے بچپن سے واپس سے بڑھاپے میں لے آتا ہے، یہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تم کو دوبارہ وہیں لا سکتا ہے جہاں تم تھے۔ تو جیسے تم مر جاؤ گے، تم زندہ تھے، اللہ واپس زندہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ تو اپنے ابتدائی مرحلے میں جیسا کمزور محتاج تھا ہر اعتبار سے، دیکھ تجھ کو پھر لوٹا کے ہم وہیں پر لائے ہیں، واپس تو اسی کمزوری کے دور میں آیا ہے، درمیانی قوت تیری اب سلب ہو چکی ہے، واپس بچپن کی طرح آج تو واپس سے محتاج کمزور ہو چکا ہے۔ تو جو تجھ کو لوٹا کر واپس کمزوری کے دور میں لایا ہے، وہ واپس سے مرنے کے بعد لوٹا کے پھر زندہ کر سکتا ہے۔ تیری زندگی تیری مرضی کے تابع نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے بوڑھا ہونا؟ کون چاہتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے، جوانی کی ذمہ داریاں دیکھ کے آدمی چاہتا ہے بچپن کتنا اچھا تھا، واپس جا سکتا نہیں۔ بوڑھا ہوتا ہے تو سوچتا ہے جوانی کتنی اچھی تھی، واپس جا سکتا ہے نہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ تیری زندگی میں تیری مرضیات نہیں چلیں گی، تو جو چاہے کرے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، تو اللہ کے فیصلوں کے ماتحت ہے، تیری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ لہذا بڑھاپا ایک انسان کو اپنی حقیقی حالت یاد دلاتا ہے، میں کمزور ہوں۔ بڑھاپا انسان کا گھمنڈ توڑتا ہے، بڑھاپا انسان کو عاجزی کی طرف لے جاتا ہے جو انسان کے لیے خیر ہے۔ جوانی میں گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، میں ہوں، مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھاپا یاد دلا تو ہر ایک کا محتاج ہے، سب سے بڑھ کے تو کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ گھمنڈ جو جنت میں جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بڑھاپے میں آ کے آدمی عاجز ہوتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا پہلو ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اپنی کمزوری کا احساس انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اگرچہ اس کی مصیبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بڑھاپا ایک انسان کو اپنی اصل حالت بتاتا ہے کہ تو کمزور ہے، ساری قوت اللہ کے لیے ہے۔ وہ انسان کو توحید کا ایک ایسا باب کھول کے پڑھاتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں پڑھا ہے۔ اپنی نفی کرنا اس کے لیے بڑھاپے میں آسان ہوتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کمزوری ہی کمزوری ہے۔ جیسے سمندر میں طوفان آنے کے وقت میں ایک انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں، اب اللہ کے رحم و کرم پر ہوں۔ بڑھاپا آدمی کو یاد دلاتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اب، تو اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ اللہ سے قرب کی وہ سیڑھیاں طے کراتا ہے جو عام دنوں میں جوانی میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ عاجزی، عبودیت کی جو اصل ہے، پستی، بڑھاپے میں انسان کو واقعی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی دعاؤں میں آہوازاری، اس کا آخرت کی طرف رجحان، یہ ساری نعمتیں بڑھاپے کی نعمتیں ہیں۔ اگرچہ بیماری، مصیبت، کمزوری، تکلیف، یہ ساری مصیبتیں بھی ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے ایام میں انسان کو نہیں مل سکتی ہیں، جو اس کے لیے نجات کے دروازے کھولتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن سنت میں بڑھاپے سے متعلق بزرگوں کے تعلق سے ان کے اپنے لیے کیا نصیحتیں ہیں کہ ایک آدمی جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس دور سے گزرنا ہے، الا یہ کہ اللہ اسے پہلے بلا لے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کے گھر میں بوڑھے لوگ ہوں، بزرگ ہوں، عمر دراز، کبیر السن لوگ ہوں، تو ان جوانوں کی، ان افراد کی، گھر کے ذمہ داروں کی، گھر کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ان کے تعلق سے ہے، یہ دونوں چیزیں ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ خود ان کو اپنے آپ کے سلسلے میں کیا سوچنا چاہیے جو بزرگ ہیں، اور جو لوگ جن کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں ان کے سلسلے میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ زندگی کے تمام امور سے متعلق تمام افراد کو اسلام رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے
ان میں سے ایک آیت آپ نے اس سے پہلے سن لی بطور مقدمہ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ غافر میں آیت نمبر 67 میں، هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر انسان کا سلسلہ جاری رکھا نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون یا گوشت کے لوتھڑے سے، علقہ، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ اللہ تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، بچے کی شکل میں، وہی مٹی، وہی نطفہ، وہی علقہ ایک بچے کی صورت میں باہر نکلا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو بچپن سے اور آگے بڑھا کے تم کو جوانی کی عمر میں، پختگی کی عمر میں پہنچا دے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بوڑھا بنا دیا، اللہ نے تم کو ایک اور مرحلہ پار کرایا کہ تم بوڑھے بن جاؤ۔ شیوخ شیخ کی جمع ہے، شیخ کے معنی ہوتا ہے بزرگ، بوڑھا۔ ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل، اور بعضے تو وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ آپ کلام کا نظم دیکھیے، کتنی عمدگی کے ساتھ اللہ نے ابتدا بیان کی اور انتہا بڑھاپے تک اللہ لے گیا، پھر بیچ میں کہا کہ بعضوں کو تو پہلے ہی اللہ بلا لیتا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم اپنی مدت تک پہنچ جاؤ، جتنی زندگی ہر ایک کو ملی ہے اتنی زندگی وہ پوری کر لے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم عقل سے کام لو اور سوچو، غور کرو، اور تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تمہاری زندگی کے مراحل میں کسی بھی مرحلے میں تمہارا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ تم جوانی سے بچپن میں نہیں جا سکتے، بڑھاپے سے تم واپس جوانی میں نہیں جا سکتے، تم اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے۔ تمہاری زندگی اور موت اور زندگی کے مراحل میں تم اللہ کے فیصلوں کے تابع ہو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ واپس زندگی نہیں ہے؟ ہر چیز میں تو اللہ کے فیصلوں کے تلے دبے ہوئے ہو، قانون میں جکڑے ہوئے اللہ کے، تو کہ تم اللہ سے فرار اختیار کر سکتے ہو؟ نہیں، تاکہ تم غور کرو کہ تم اللہ رب العالمین کے تمام فیصلوں کے تحت زندگی گزار رہے ہو۔ یہ حقیقت جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں، انسان کو یاد دلاتی ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کے آگے مجبور ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی زندگی کے مراحل کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، پیچھے نہیں جا سکتا ہے، نہ موت کو ٹال سکتا ہے، نہ بڑھاپے سے جوانی میں، نہ جوانی سے بچپن میں، نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ چاہت بہت ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا بھی ذکر کیا ہے۔ بڑھاپے سے متعلق بعض حقیقتیں ہم کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، امت مسلمہ کی عمریں کتنی ہیں؟ ایوریج عمر کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کو بتا دیا تم کو الرٹ کب ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اعمار امتی، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پھلانگ پائیں گے، جو پار کر پائیں گے۔ 70 کے اوپر بھی جائیں گے، زیادہ لوگ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے عام طور سے عمریں اسی کے درمیان ہیں۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہوں گی، بہت کم ہیں جو اس کے پار جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ جا سکتے، جیسے کہ قرآن کی آیت میں آپ نے دیکھا ماں کے پیٹ میں بھی بچہ مر جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب 60-70 کی عمر میں پہنچ جائے، ویسے تو ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے آخرت اور موت کے لیے، اور تیاری کرتے رہنا چاہیے، لیکن جب اس کی عمر 60 سال 70 سال کے قریب ہو جائے تو اس کو اپنی آخرت کی فکر میں اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کو معلوم نہیں کہ کب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، بڑھاپا کمزوری کا دور ہے۔ بڑھاپا کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ بہت سارے اعمال جو آدمی بڑھاپے کے لیے ٹالتا ہے، یاد رکھے وہ کمزوری کا دور ہے. کیا اس میں کر پائے گا؟ نہیں. اکثر مثال کے طور پر آدمی حج کو کب ٹالتا ہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد آرام سے کریں گے، لیکن وہاں جا کے اس عمر میں احساس ہوتا ہے کاش کہ جوانی میں کر لیتا. صحیح کرنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ سب کچھ کرنا نہیں ہو رہا میرے سے. جہاں رکا ہوا ہوں وہاں سے حرم میں آنا دم نکل جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت سارے اعمال آدمی بڑھاپے کے لیے ٹالتا ہے. یاد رکھے بڑھاپا کمزوری کا دور ہے. جوانی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، 40-45 کے بعد سمجھ میں آنے لگتا ہے. ارے کمزوریاں آ گئی، بی پی، شوگر، نمک، تیل، ساری کولیسٹرول بڑھ گیا، بی پی بڑھ گیا، تمہارا یہ بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا. آدمی دھیرے دھیرے اس کو احساس ہونے لگتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو تھا. لیکن جوانی میں آدمی سمجھتا ہے یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں ہمیشہ رہیں گی اور میں ہمیشہ جیوں گا، موت دوسروں کے لیے. وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جنون میں ہوتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. وہ حال میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ آنکھ کھول کے دیکھ نہیں پاتا ہے. لیکن بڑھاپا جب آتا ہے تو اس کو نیند سے جگا دیتا ہے اور راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے. یاد رکھیں بڑھاپا کمزوری کا دور ہے. لہٰذا بہت سارے اعمال جو آدمی ٹالے ہوئے ہیں، آدمی تھوڑا اور آگے آ جائے اور اپنی عمر کو ادھر لے لیں اور اتنے پیریڈ میں جو بھی کرنا ہے کر لیں. آدمی کی آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں، آدمی کاغذ اٹھا کے کتاب پڑھتا ہے، اتنے نزدیک کر کے پڑھتا، دکھ رہا بھی نہیں، اور زیادہ پڑھا تو سر دکھنے لگتا ہے. اور اگر تلاوت آواز سے کروں تو حلق سوکھ جاتا ہے. اور تجوید سے پڑھنے کا تو دور گیا، دانت ہی نہیں تو تجوید کہاں سے. سوچیے کتنی ساری نیکیاں ہیں جو بڑھاپے میں مشکل ہو جاتی ہیں. نماز کا لمبا قیام، تراویح اگر لمبی ہو جائے آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اٹھا تو بیٹھ نہیں پاتا، بیٹھا تو اٹھ نہیں پاتا ہے. وضو اگر ٹھنڈے پانی سے کرے پریشانی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، کھانسنا شروع کر دیتا ہے، بخار آ جاتا ہے، کئی دن تک پڑا رہتا ہے بستروں کے اوپر، مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا جو آدمی بڑھاپے کے لیے اعمال کو ٹال رہا ہے، اب بہت سارے لوگ دینداری ٹالتے ہیں، آرام سے انشاءاللہ بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے، نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل پڑتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی اس کی فراغت اور آخرت سامنے ہونا اس کو مجبور کرتی کہ وہ کرے، لیکن اس حشاش بشاش اور ایک دم اس مزاج کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا جو جوانی میں کر سکتا ہے. تو جوان بیدار ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. علماء نے کہا یعنی کمزور نطفہ، ایک حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک دم گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد تم کو قوت دی، یعنی بچپن کی کمزوری کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی قوت دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، اللہ نے فرمایا پھر اس قوت کے بعد، جوانی کی طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے تم کو کمزوری اور بڑھاپا دے دیا. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے. وہ قدرت والا ہے، اس کی قدرت تیری زندگی میں چلتی ہے. نطفہ کے بعد علقہ، مضغہ، پھر بچہ بن کے باہر آیا کمزور، اس کے بعد جوانی قوت، اس کے بعد پھر کمزور بڑھاپا اور پھر بال سفید اور آنکھیں کمزور، جسم کمزور، سب کچھ کمزور. اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ بناتا ہے. کون ڈالتا ہے انسان کو ان حالات میں؟ اللہ ڈالتا ہے. اللہ کا اس پر زور چلتا ہے، اس کا نہیں، اس کی مرضی نہیں، اس کی مرضی نہیں. ورنہ مرضی تو یہ کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، چاہت تو یہ بڑھاپا نہ آئے، لیکن نہیں آئے گا. تو نہ چاہے تو بھی آئے گا. انسان اللہ کے فیصلے کے ماتحت ہے، آزاد نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کہ تو آزاد نہیں ہے، تیرے جسم کے بارے میں بھی تیری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ تیرا جسم دنیا میں تیرا ساتھ چھوڑتا ہے، آخرت میں کیا ساتھ دے گا تیرا؟ تیرے لوگ تیرے کام آئیں گے آخرت میں؟ نہیں. تیرا جسم تیرا اپنا ہے، تو چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے، کانپ رہا ہے، مت کانپ، حکم دو
اپنے ہاتھ کو حکم دے کہ بتا مت کام، نہیں سنتا ہو. آنکھ کو حکم دے ٹھیک سے دیکھ، نہیں سنتی وہ. زبان کو حکم دے لڑکھڑا مت. پاؤں کو حکم دے اپنے پورے بدن کو تھام، نہیں. پاؤں بولتا نہیں آنا میرے کو، نہیں کر سکتا میں. اس کا جسم اس کا حکم نہیں مانتا ہے. اس کی بات، اس کا ساتھ، اس کی چاہت کا اس کا جسم نہیں دیتا ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ کون کام آئے گا اس کے جب اس کا خود جسم نہیں کام آ رہا اس کے؟ بلکہ قیامت کے دن اس کے خلاف اس کا جسم گواہی دے گا. یہ یاد دہانی انسان کے لیے کہ تیرا جسم تیرا ساتھ نہیں دے رہا، دوسرے کیا دیں گے؟ تیرا اپنا جسم تیرا نہیں ہے، تیرا سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تیرے کام نہیں آ رہا ہے، دوسرے کیا کام آئیں گے؟ یہ یاد دہانی بڑھاپے میں کہ انسان اللہ ہی پر توکل کرے، کسی اور پر نہیں، اپنی ذات پر بھی نہیں. تو بھی تیرا نہیں ہے، تو تیرے کام نہیں آ سکتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں. یہ یاد دہانی انسان کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ ہے جو کامل علم والا ہے، وہی ہے جو کمال درجے والی قدرت رکھنے والا ہے. قدرت اس کے پاس، علم اور قدرت بہت بڑی بات ہے. علم بھی اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے، اور اس کے پاس قدرت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. دو چیزوں میں سے ایک نہیں ہوتا ہے، یا تو علم ہوتا ہے، اور انسان کو بھی دیکھیے بڑھاپے میں انسان کے پاس علم ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے، قدرت نہیں ہوتی ہے. اور بچپن میں، جوانی میں علم کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین علم اور قدرت دونوں کمال درجے میں ہے، لیکن انسان سے قدرت اللہ چھین لیتا ہے بڑھاپے میں، تاکہ اس کو یاد دلائے قدرت تیرے پاس نہیں ہے. جوانی کی گیا ٹائم تیرا، اب ہوا ختم، اب واپس سے تو ریسیٹ ہو گیا، بچپن کی طرح کمزور ہے. تو بڑھاپا کمزوری کا دور ہے، لہٰذا انسان اعمال کو بڑھاپے تک ٹالے نہیں، کرنے کے کام کر لے، جب اس کے پاس صحت ہے کر لے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، آدمی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لے، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لے، اور فقر و فاقے سے پہلے مالداری کی قدر کر لے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کی قدر کرے تاکہ اس کا معال بہتر بنے. نمبر 3، بڑھاپے کا علاج نئی دوائی یہ کھا کے واپس سے جوان بن جائیں گے، بھول جاؤ، بڑھاپے کا علاج نہیں ہے. بڑھاپا ہے، واپس جوانی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو علاج کرو، دوا کرو. دوا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو چاہے اللہ کرے گا نہیں، اللہ تو جو چاہے گا کرے گا ہی، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تو دوا کرے. اسی لیے اپنے نبی کے ذریعے سے حکم کیا دیا، دوا کرو. عباد اللہ یا عباد اللہ تداؤ فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے. معلوم ہوا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو سکے، دوا اس کی نہ ہو. ہاں غیر داء واحد، ہاں ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں. کیا ہے وہ؟ الحرم، بڑھاپا. معلوم ہوا کہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. بڑھاپا جا نہیں سکتا ہے، بڑھاپا ہٹا کے آدمی واپس سے جوانی میں نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی آدمی اس بھرم میں نہ رہے کہ بڑھاپے میں کچھ ایسی دوا نکلے گی. معلوم ہے سائنس بہت ترقی کر رہا ہے، بڑھاپے کا علاج نہیں ہے. بڑے بڑے سائنسداں گئے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. نمبر 4، بڑھاپا انسان کے خلاف حجت ہے، اس لیے کہ لمبی عمر ملنا انسان کو اللہ کی طرف سے کافی موقع مل جانا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے اور اصلاح کرنے کا. مجھ کو ٹائم نہیں ملا، اتنا ٹائم ملا نا تیرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمر من امتی 70 سنة، میری امت میں سے جس کو 70 سال مل گئے، فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی عذر کی عمر دے دی. اتنا ٹائم دے دیا
کہ اب اس کے پاس عذر باقی نہیں ہے۔ اے اللہ میرے کو سمجھتا نہیں تھا، میرے کو ایسا نہیں تھا، موقع نہیں ملا اصلاح کرنے کا۔ 70 سال میں تجھ کو موقع نہیں ملا، 70 سال تجھ کو عمر ملی۔ بعض علماء وجاءکم النذیر، اللہ نے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت پانے والا، غور کرنے والا چاہے تو نصیحت اس کو مل جائے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہیں خبردار کرنے والے بھی تو آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمر خود انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ لمبی عمر کا ملنا، بڑھاپا ملنا، یہ خود انسان کے لیے رجوع کا موقع ہے کہ انسان اب سمجھ لے اب ہو گیا میرا سب، اب مجھ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی نہ کرے بڑھاپے میں، تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے، یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، کیا لمبی عمر مصیبت ہے؟ نہیں، لمبی عمر ملنا اس آدمی کے لیے مصیبت ہے جو اپنی اصلاح نہ کر سکے، لیکن لمبی عمر اس آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو آدمی دینداری کے ساتھ اپنے ایام گزارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قال من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو۔ معلوم ہوا کہ لمبی عمر بھی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی عمر کی دعا دی تھی، لمبی عمر کی دعا دی تھی۔ زیادہ زندگی ملنا اس آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کی زندگی میں دین کی نعمت ہو۔ تو پھر عمر کیا ہو جاتی ہے؟ ہر دن نیکیاں بڑھانے کا موقع ہے۔ لہٰذا لمبی عمر بھی ایک نعمت بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا ہر دن دینداری والا ہو، تو یہ بہت ہی بڑا انعام اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ہے۔ پھر وہ اونچے مراتب پا سکتا ہے، وہ الفردوس پا سکتا ہے، وہ توبہ کا موقع پا سکتا ہے، اللہ سے قرب کے مراتب طے کر سکتا ہے۔ اور فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، سب سے زیادہ بدتر انسان کون ہے، سب سے زیادہ شر والا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال برے ہوں۔ بدترین انسان کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے لیکن اس عمر میں وہ اصلاح نہ کر پائے بلکہ بگاڑ والی زندگی گزارے اور اللہ کے پاس مجرم بن کے وہاں پہ لوٹے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لمبی عمر بھی ایک نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی اس عمر کو نیک اعمال سے بھر دے، اپنے دن رات نیک اعمال سے بھر دے۔ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عمر دراز افراد کے ساتھ اسلام میں کیا احکام جوڑے ہیں اور دوسروں کے لیے ان کے سلسلے میں کن باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 1، عمر دراز کا احترام ضروری ہے۔ کسی کی کمزوری اس کو غیر اہم نہیں بناتی ہے، اس لیے کہ دوسری قوت اس کے پاس ہے جو جوان کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تجربہ۔ بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ جسمانی کمزوری ہے لیکن بڑھاپے میں تجربہ زندگی بھر کا انسان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوان کی قوت سے بہتر بوڑھے کی رائے ہے، کیونکہ جوان وہاں کودتا ہے جہاں بوڑھا کہتا مت جا۔ تو بڑھاپا کمزوری ہے لیکن بعض اوقات جوانی ہلاکت بن جاتی ہے اگر بوڑھے کی رائے کے تابع نہ ہو۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو نکاح کے مسائل، نکاح کے معاملات جو جوانی میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جب ان کی اولاد شادی کی عمر کو ہوتی تب وہ رائے دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سوچتے ہیں کاش کہ میں نے اپنے باپ کی بات مانی ہوتی ہے تو آج یہاں نہیں پہنچتا ہے۔ بیٹا ایسا مت کرنا، میں نے جو غلطیاں کی تو ریپیٹ مت کر۔ جوانی میں تجربہ انسان کو نہیں ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، چاہتے ہوتی ہیں،
ایمبیشنس ہوتے ہیں، لذتوں کی طلب ہوتی ہے، اصول کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جوان کے بعد جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جوان کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم چھلانگ ہوتا ہے، لیکن بوڑھا کیا کرتا ہے؟ پچھلے پاؤں پہ وزن رکھ کے آگے کا پاؤں رکھتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے آگے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اب تجربہ ہوتا ہے۔ لہذا کسی قوم میں اگر بزرگ ہیں تو اس قوم کے لیے خیر ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے تجربے، ان کے علم، ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ان کی خدمت کر کے، ان کا اکرام کر کے اللہ کے ہاں مقام پائیں۔ کیونکہ قوم کے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے قوم کی نصرت ہوتی ہے، ان کی دعاؤں میں جو للہیت آہوزاری ہوتی ہے وہ قوی کی دعا میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ داخل ہے۔ ایک آدمی اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس کی علامتوں میں سے کیا علامات ہیں؟ نمبر 1، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا، یہ اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بوڑھے کا احترام کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے نوجوانوں میں کتنی بدتمیزی آ گئی ہے۔ کوئی نوجوان اگر کسی لڑکی کو چھیڑ رہے ہوں، یا بیڑی تمباکو سگریٹ پی رہے ہوں، یا گالی گلوچ کر رہے ہوں، ناچ گانے میں ہوں، کوئی بزرگ چل رہا اور کہے بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے یہ غلط بات ہے، چلو چلو چچا ڈسٹرب مت کرو، ہم جاؤ نا ذرا آرام سے جاؤ، یہ جا رہے چھوڑ گیا ہم کو۔ آج گھر میں آپ دیکھیے، گھر کے باہر آپ دیکھیے، بزرگ جو قوم کے ہیں ان کو قوم کا بوجھ سمجھنا یہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ وہ قوم کے لیے، آخرت کے لیے نیکیوں کا اور آخرت کے مراتب کا اور جنت کا اور اللہ کے قرب کے پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے کہ ایک مسلمان ایک بوڑھے مسلمان کا احترام کرے، بس اس کی عزت کرو۔ اللہ کی عزت کرنے کے تحت یہ آتا ہے، اتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے بولنے کی اور کوئی وجہ نہیں، اسے ملنے والا کیا ہم کو، لیکن یہ چونکہ ایک مسلمان ہے، اس نے اپنی زندگی اسلام میں گزاری، یہ مجھ سے بہتر ہے، اس نے اسلام میں اپنی زندگی گزاری، یہ مسلمان ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کا اکرام کرنا اس کے اسلام کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهُ، اسی طرح سے دوسری چیز قرآن کے اس حامل کا احترام کرنا جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے اور جفا نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا ماہر، قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، قرآن کا مفسر، قرآن کا جاننے والا، جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے، اپنی رائے سے قرآن میں کچھ نہیں بولتا ہے، قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے، قرآن کی تفسیر غلط نہیں کرتا ہے، بدعات نہیں ایجاد کرتا ہے، اور اس میں جفا بھی نہیں کرتا ہے، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالتا ہے، یاد کرنے کے بعد بھلا نہیں دیتا ہے، اور قرآن کی نصیحتوں سے اعراض نہیں کرتا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرتا ہے۔ ایسے عالم، ایسے قرآن کے ماہر کا احترام کرنا۔ نمبر 3، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور ایسے سلطان، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے۔ 3 لوگ ہیں، نمبر 1 پہ کس کو رکھا ہے؟ بوڑھا مسلمان۔ پھر علم کے اعتبار سے قرآن کا بہترین علم قرآن، اس کا جانکار۔ نمبر 3 مسلمانوں کا حاکم جو ان کو انصاف دلاتا ہے۔ ان تینوں کا احترام کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ تو معلوم ہے کہ جس قوم میں بوڑھے ہیں، نوجوانوں کے لیے ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کا۔ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے بات تمیز سے کرو، ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، اپنے دل میں ان کے لیے جگہ رکھو کہ یہ ہم سے پہلے ہیں، یہ ہم سے پہلے ہیں، ان کے بعد ہم آئے ہیں، یہ اسلام پہ چلنے والے، دین کا جھنڈا تھامنے والے لوگ ہیں۔
مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا، اللہ کے دین کے شاعر کو انہوں نے قائم کیا۔ ہم نہیں تھے، ہم بعد میں آئے، ہم سے پہلے انہوں نے اس کو سنبھالا تھا۔ لہٰذا ایک آدمی بزرگوں کا احترام کرے، اکرام کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا، حدیث میں فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے کا اجلال نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں شمار ہونے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمان ہے لیکن یہ مسلمان لائق مسلمان نہیں ہے۔ جو بڑوں کا احترام نہ کریں عمر کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، اور چھوٹے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کریں، چھوٹے عمر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یا پھر علماء کا احترام نہ کریں، ان کا حق نہ جانے۔ معلوم ہے کہ عالم کا قوم پر حق ہوتا ہے، اور آج قوم کیا کہتی ہے؟ ہمارا تمہارے اوپر حق ہے، فون کیوں نہیں اٹھاتے، جواب کیوں نہیں دیتے، ہماری رہبری کرو، ہمارے لیے یوں کرو تو کرو۔ قوم کہتی ہے ہمارا تم پر حق ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وَلَا يَعْرِفْ لِعَالِمْنَا حَقًّا، اور اپنے عالم کا حق نہ جانے۔ عالم کا اس پر حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، الا یہ کہ وہ قرآن سنت کے خلاف ہو۔ لہذا اب یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے، یہ بات یاد رکھنے کی کہ بزرگوں کا، اور آپ دیکھیے اگر عالم عمر دراز ہو تو دونوں چیزیں اگر جمع ہو جائیں کہ عالم اور بوڑھا جس کے پاس تجربہ بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، اور بڑھاپے کی نعمت بھی اس کے پاس ہے، اس کا احترام کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ بہت ضروری ہے علماء کا احترام کرنا اور بزرگوں کا احترام کرنا، یہ دین ہے، یہ نوجوان کی شرافت کی علامت ہے۔ نوجوان وہ نہیں جو تیر کی رفتار سے آگے بڑھے اور سب کو پیچھے چھوڑ دے، نہیں، نوجوان وہ ہے جو قوم کے ہر فرد کا لحاظ رکھے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، بڑوں کا اکرام اور احترام کرے، یہ نوجوان قیمتی ہے۔ وہ نہیں جو ترقی کو چھو لے دنیوی اعتبار سے، بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، یہ نہیں، جو اپنے پیچھے رہنے والوں کو ساتھ میں لے کے چلے، کمزوروں کی رعایت کرے، یہ نوجوان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، بڑھاپے میں والدین سے حسن سلوک کرنا، یہ خاص حکم ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی سنا، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرو گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے ساتھ اف تک نہ کہے، زبان سے ان کو سخت بات مت کہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے چہرے سے، اپنے سلوک سے جھڑک مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ بات کر تو شرافت اور اکرام کی بات کر، اکرام کی بات کر، ان کی عزت باقی رکھتے ہوئے بات کر، ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، جھڑکنا اور ان کا دل توڑنے والی بات کرنا نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف تک مت کہہ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بولے تم سے اکرام کی بات کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع سے اپنے رحمت کے بازوؤں کو، کہا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی تواضع کے بازوؤں کو ان کے لیے رحمت سے جھکائے رکھ، تواضع کے ساتھ، شفقت اور رحمت کے جذبات کے ساتھ ان کے آگے بچھ جا، گھمنڈ سے اکڑ مت ان کے سامنے، اپنی قوت کا اظہار ان کے بڑھاپے کے آگے مت کر، بلکہ ان کے سامنے اپنی قوت کے باوجود کمزور بن جا اور ان کے آگے شفقت والا بن جا، ان کا محافظ بن،
جیسے پرندہ چوزے کو اپنے پروں میں لے لیتا، علماء نے یہ بھی کہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ جیسے بادب جھکاؤ، کندھوں میں جھکاؤ کب آتا ہے؟ جب آدمی میں تواضع ہوتی ہے. اور کندھے اونچے کب ہو جاتے ہیں؟ جب اکڑ ہو جاتی ہے انسان کے اندر. اکڑ مت، تواضع اختیار کر، شفقت سے ان کو اپنے پروں میں لے، ان کے ساتھ اظہار کر محبت اور شفقت کا، ان کو بوجھ مت سمجھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خود تو ان سے سلوک کر، لیکن اللہ سے بھی ان کے لیے دعا کر کہ اللہ دنیا میں تو میں جو کرنا ہے کر رہا ہوں میری طاقت کے بقدر، لیکن آخرت میں بھی ان کی کمزوری، ان کی محتاجی اور جہنم کا معاملہ ان کے سامنے ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ میں تو رب رحم کر رہا ہوں، تو بھی ان کے اوپر رحم کر رہا ہے. کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا ہے. میں کمزور تھا، انہوں نے میرا خیال رکھا. آج یہ کمزور ہیں اور کمزوری آخرت میں چلے جائیں گے. اے اللہ میری طاقت کے بقدر میں کر رہا ہوں کوتاہی کے ساتھ، لیکن اے اللہ تو کریم ہے، سخی ہے، رحم والا ہے. اے اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کو جہنم میں مت ڈال، جنت میں ڈال. دعا بھی کرے ان کے لیے، دنیا میں خود رحم کریں، آخرت میں اللہ سے رحمت کی دعا کریں. بڑھاپے میں شفقت اور رحمت اور نرمی کی ضرورت ہوتی انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس وقت میں بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، زندگی خاتمہ قریب ہے، آخرت میں جانا ہے، اور آدمی بہت ساری چیزیں نہیں کر پایا اور اپنی زندگی میں غلطیوں کا افسوس اس کے دل میں دھبے کی طرح بیٹھا ہوا ہے. اب کچھ بھی نہیں ہے، میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، میرا جاب گیا، میرے پیسے ختم، سب کچھ ختم، اب دوسروں پر میں ڈیپینڈنٹ ہوں، محتاج ہوں. آدمی ایک دم کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. ایسے ٹوٹے ہوئے انسان کا دل توڑنا بہت بری بات ہے. بڑھاپے میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، اس کو احساس دلانا چاہیے کہ تم ہم سے بہتر ہو، تمہاری ہم کو ضرورت ہے اور ہم تمہارے خادم ہیں. ایسی قوم ہونا چاہیے، جوان ایسے ہونا چاہیے، چاہے پہچان ہے نہیں، اور ماں باپ من باب اولا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ بڑھاپے میں خاص طور سے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 3، نماز میں بھی بوڑھوں کا لحاظ کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ام احدکم الناس، سوچی کتنا خیال رکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبادت میں بھی ان کا خیال رکھ تو باقی چیزوں میں کتنا رکھنا چاہیے. امام سے کہا اذا ام احدکم الناس، تم میں سے جب کوئی لوگوں کی امامت کرے فلیخفف، ہلکی نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے. کیوں؟ فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، اس لیے کہ لوگوں میں پیچھے مقتدیوں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں ماؤں کے ساتھ میں، اور اسی طرح سے اس میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، اس میں بیمار لوگ ہوتے ہیں. لمبی لمبی نمازیں پڑھائے گا ان کو تکلیف ہوگی، ان کو اپنی عبادت سے تکلیف مت پہنچائے. عبادت کے ذریعے سے ایک امام بوڑھوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ سوچئے ایک آدمی گالی گلوچ کر کے، ہاتھا پائی کر کے، مار پیٹ کر کے، دھکے دے کے، دل آزاری کر کے تکلیف پہنچائے، کتنا برا کام ہے. نماز سے تکلیف مت دو، نماز سے تکلیف مت دو، ہلکی نماز پڑھاؤ. فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، جب اکیلا نماز پڑھے جیسی پڑھنا ہے پڑھ، جتنی لمبی پڑھنا ہے پڑھ، تیری مرضی. امام بن جائے، بوڑھوں کا بھی خیال رکھ. یہ تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو کی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نمبر 4، بوڑھوں کا حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہوں لیکن قدرت نہ رکھتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأۃ من خثعم، خثعم سے ایک عورت آئی اس قبیلے کی، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال. قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، اللہ کا فریضہ حج، میرے والد بیمار ہیں اور ایسی عمر میں ان کے لیے حج فرض ہے، تو لا يستطيع ان يستوي على الراحلہ، کمزوری کا یہ حال ہے کہ وہ ٹھیک سے سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو
फ़हल यक़दी अन्हु अन अहुज्ज अन्हु, अगर मैं उनकी तरफ से हज करूं तो क्या उनकी तरफ से अदा हो जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ, अगर तुम अपने वालिद की तरफ से हज अदा करो, औरत अपने वालिद की तरफ से हज अदा करें, अगरचे वो ज़िंदा हैं लेकिन सवारी पर सवार नहीं हो सकते, इतने कमज़ोर हैं, अगर वो अपने वालिद की तरफ से हज अदा करें, हज अदा हो जाएगा। नाम आपने कहा हो सकता है। तो ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अगर कोई ऐसा है जो वाकई अपने वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करना चाहता है और हज उनकी तरफ से करे उनकी ज़िंदगी में भी, तब भी ये उसके लिए क्या है? जायज़ है, और ये सिला रहमी की एक सूरत है। और जब ज़िंदगी में कर सकता है तो वफ़ात के बाद मिन बाब औला। ऐसी भी रिवायतें आई हैं कि वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया और आपने कहा हाँ कर सकते हैं। तो किसी के वालिदैन फौत हो गए हों और उनकी तमन्ना थी कि हम हज करेंगे और उनकी वफ़ात हो गई, औलाद अगर उनकी तरफ से करना चाहे कर सकती है, शर्त यह है कि पहले अपना करे फिर उनका, उसका अपना हज होना चाहिए, उसके बाद वो उनका हज करे, अपना उम्रा कर ले, उनका उम्रा उसके बाद भी कर सकते हैं। तो हज और उम्रे दोनों के ताल्लुक़ से बात है। बुढ़ापे के ताल्लुक़ से कुछ बातें हैं जो इख्तिसारन मैं बयान कर रहा हूँ, जिनको याद रखें। नंबर 1, बुढ़ापे में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दाढ़ी के, सर के। अब आदमी बाज़ औक़ात इसको पसंद नहीं करता है, वो बुढ़ापा तो हटा नहीं पाता है, चेहरे की झुर्रियाँ तो नहीं हटा पाता है, लेकिन सफ़ेद बाल उखाड़ना शुरू कर देता है। ये आपके बुढ़ापे को दूर नहीं कर सकता है। अल्लाह के ये क्यों? ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। आपने फरमाया ला तंतिफु शैबा फ़इन्नहु नूरुन यौमल क़ियामह, अपने सफ़ेद बालों को उखेड़ो मत, दाढ़ी से या सर से उसको निकालो मत, इसलिए कि क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए क्या होगा? नूर होगा। नूर से अपने आप को महरूम मत करो। बुढ़ापा कितनी बड़ी नेमत है। देखिए कि उसके लिए बुढ़ापे में जो बाल सफ़ेद हुए हैं वो उसके लिए क़ियामत के दिन नूर बनेंगे। वमन शाब शैबतन फिल इस्लामी कुतिब लहु बिहा हसना, और जो आदमी बुढ़ापे में उसके बाल सफ़ेद हो जाएं, उसकी इस्लाम में बुढ़ापा पाएँ, यहाँ तक कि उसके बाल सफ़ेद हो जाएं, उसको हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। वहुत्त अन्हु बिहा खतीअह, और उसका एक गुनाह उस हर एक सफ़ेद बाल के बदले में मिटाया जाएगा। वरुफ़िअ लहु बिहा दरजा, और उसका एक दर्जा ऊंचा किया जाएगा। एक एक बाल के बदले उसका एक एक दर्जा ऊंचा किया जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात है। लिहाजा बूढ़े की कितनी बड़ी कदर इस्लाम में। लिहाजा सफ़ेद बाल उखेड़ना नहीं चाहिए। आईने में देख देख के कौन कौन से बाल सफ़ेद हुए, क्या आपको बुढ़ापा जाने वाला है? नहीं जाने वाला है, आया वो, अब जाने वाला नहीं है। तो क्यों आदमी अपने नूर को ज़ाय करे? क्यों अपने नूर को ज़ाय करे? इब्न हिब्बान ने इस रिवायत को नकल किया है। नंबर 2, जिसके बाल पूरे सफ़ेद हो जाएं उसके लिए मुस्तहब है कि वो खिजाब लगाए। खिजाब क्या है? मेहंदी या कुछ और भी ज़राए से एक आदमी अपने बालों को उसका रंग बदल दे, सफ़ेदी को बदल दे। हाँ, काले न करे, वापस रिवाइंड न करे। काला खिजाब करना जायज़ नहीं है। हाँ, मेहंदी वगैरह लगा कर या इस तरह से दूसरा जो कत्म वगैरह उस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे, कुछ और जर्दी, उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन काला नहीं। अब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं उती अबी क़ुहाफ़ा यौम फ़त्ह मक्का, फ़तेह मक्का के दिन अबू क़ुहाफ़ा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के वालिद, उनको लाया गया। व रअसुहु व लिह्यतुहु कस्सगामति बयादन, एकदम जो है यानी सफ़ेद उनके बाल हो गए थे, दाढ़ी और सर के एकदम। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा गय्यिरु हादा बिशै, इनकी सफ़ेदी को बदल दो। वज्तनिबुस सवाद, हाँ काले से बचो, काला करने से बचो, लेकिन इनकी सफ़ेदी को बदल दो। तो मालूम है कि काला खिजाब जायज़ नहीं है, अलबत्ता आदमी उसको बदल दे, सफ़ेद बालों को खिजाब से बदल दे, ये मुस्तहब है।
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، بڑھاپا خود بیماری ہے اور بڑھاپے میں بیماریاں انسان کو ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اللہ کی شکایت نہ کرے، اس لیے کہ بیماریوں پر صبر کرنا انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی عبدہ المؤمن بالسقم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، حتی یکفر عنہ کل ذنب، یہاں تک کہ اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ خالی بیماریاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ صبر ہو، شکایت نہ ہو۔ اے اللہ کیا مصیبت دے دی، اس سے تو اچھی موت تھی، اللہ کی شکایت نہ کریں۔ بیماریاں آئیں گی، بڑھاپے میں بیماریاں آئیں گی، آدمی یہ سمجھے جو میرے گناہ اللہ اس کے ذریعے سے مٹائے گا، میں اللہ سے راضی ہوں۔ صبر کرے، اس کے اوپر شکایت نہیں کرے۔ حتی یکفر عنہ کل ذنب، یہاں تک کہ اللہ ایک گناہ بھی اس پر نہیں چھوڑتا ہے، سارے گناہ مٹا دیتا ہے اس کے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے بڑھاپے میں آدمی کو علاج بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلی حدیث بیان کی کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے اللہ اس کے لیے دوا پیدا کی، آدمی علاج کرے۔ نمبر 4، موت کی دعا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بڑھاپے میں آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتا، اے اللہ موت دے، تکلیف نہیں چاہیے، موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، جو تکلیف کسی کو پہنچتی ہے مصیبت کی وجہ سے، کوئی آدمی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر صبر نہیں ہو رہا ہے، بولنا ہی ہے اس کو کچھ، موت مانگنا ہی اللہ سے، فَلْيَقُلْ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اگر موت مانگنا ہی ہے تو موت کو ایسے مانگے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہے موت دے، کیونکہ اب اللہ کے حوالے کر دیا بہتر کیا ہے، تو جانتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تو موت کی دعا مانگا اور تو کوئی نیکی ایسی کر سکتا ہے، تو موت کی دعا مانگ کے کیوں گناہ گار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دے اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی وہ کریں جو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی دعا نہ کرے، مانگنا ہی تو کہے اے اللہ جب تک زندگی اچھی ہے زندگی رکھ، زندہ رکھ، جب میرے لیے موت بہتر ہے موت دے دینا، اللہ کے حوالے کر دے زندگی اور موت کو۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا یتمنى احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت نہ مانگے، اما محسنا فلعلہ یزداد واما مسیئا فلعلہ یستعتب، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں، اور اگر وہ گناہگار ہے ہو سکتا ہے زندگی اور ملنے پر وہ توبہ بھی کر لے۔ موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بڑھاپے کی ایک ایسی حالت ہے کہ ایک انسان بالکل عاجز ہو جائے، آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ایسی عمر سے پناہ مانگے، ایسی عمر سے پناہ مانگے جس کو ارذل العمر کہا گیا ہے، ذلت والی عمر ہے، جس میں آدمی ایک دم محتاج ہو جائے، نہ نیکیاں کر پائے کسی اعتبار سے، نہ اپنے آپ کی حاجات پوری کر پائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہؤلاء الدعوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے اور سستی سے، وارذل العمر اور بدترین عمر سے، ذلت والی عمر سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، وفتنۃ المحیا والممات اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان میں ارذل العمر بھی ہے، ذلیل ترین عمر، ایسی عمر جس میں انسان ذلت میں پڑ جائے، تو ایسی عمر سے پناہ مانگنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم کو ملتا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، اختصار سے میں چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ ہم ان کو ذہن میں رکھیں۔ بڑھاپے میں آدمی کو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کی کوئی خطائیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو میٹ دے، اس لیے کہ توبہ زیادہ آسان ہے بہت ساری نیکیوں کے مقابلے میں۔ اب نیکیوں والے مجاہدے وہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا گناہ اگر اس نے کیا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اس کو مٹا سکتا ہے، توبہ کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کو صاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ غرغر نہ کرنے لگے، یعنی ایک دم آخری وقت آ جائے اور بات کرنے کی بھی طاقت اس میں نہ ہو اور حلق تک ایک دم بالکل ایسا غر 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 کرنے لگے، اس وقت تک کہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے ہوش و حواس باقی رہیں اور وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ نہ لے۔ تو آخری عمر میں آدمی کو چاہیے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ سے توبہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 7ویں چیز یہ ہے کہ آخری عمر میں انسان آسان عمل، ذکر اور اسی طرح سے بہت ساری وہ نیکیاں جو اس عمر میں کی جا سکتی ہیں ان کا اہتمام کریں۔ ذکر بہت آسان ہے، لیکن ذکر کے بعد آپ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسان ترین چیز کو سب سے بڑا بنا دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ آدمی بڑھاپے میں بھی آسانی سے ذکر کر سکتا ہے، باقی بہت ساری نیکیاں جن میں مجاہدہ لگتا ہے، لیکن ذکر کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے آدمی زبان ہلکی ہل رہی، کسی کو دکھ رہا بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بلکہ آدمی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ کوئی انرجی نہیں، بیٹھا ہے کونے میں بستر پہ پڑا ہے، ہلنے کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے ذکر کو بڑی چیز بنایا، بڑھاپے میں آدمی کثرت ذکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس پر مرتا ہے۔ آدمی ذکر پر مرے۔ حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ ذکر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کثرت سے یہ ذکر کرتے تھے، سبحانک وبحمدک، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ آخری عمر میں اللہ کی تسبیح، پاکی بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے، اور آخری عمر میں ایک انسان کو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آخری عمر میں آدمی کو وصیت کر دینا چاہیے۔ جو بھی وصیتیں اس کے 1/3 مال میں ہیں آدمی کر کے مر جائے، یہ نہ ہو کہ وصیت نہ کی ہو اس نے۔ ہاں جو مال اس کا ہے اس میں شریعت کے اعتبار سے اس کے بٹوارا ہو جائے گا، وہ قرآن و سنت میں بتا دیا گیا ہے، لیکن اگر کچھ وصیتیں اس کو کرنی ہیں تو وصیت کر جائے۔ خاص طور سے میرے جنازے میں بدعت نہ ہو، میرا جنازہ وہی پڑا ہے جو ایسا ہے، مجھ کو دفن کیا جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس طرح کی جو وصیت ہے، میرے جنازے میں بدعت نہ ہو، پھول نہ، یہ چہلم نہ کیا جائے، تیسری کندوری، یہ وہ ساری چیزیں نہ کی جائیں، آدمی وصیت کرے، لکھ کے رکھے۔ مر جاتا آدمی، خود قرآن و سنت پر ہے، رشتہ دار بدعات پر ہیں، شرکیات میں ہیں، سارا جنازہ اس کا تباہ ہو جاتا ہے۔ ساری بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، کچھ کوئی کر نہیں پاتا ہے۔ اگر اس کی وصیت ہو پیش کی جا سکتی، دیکھو وصیت کی ہے انہوں نے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کا جنازہ ہے، ان کی مرضی سے ہون دو۔ آدمی نہیں کر پاتا ہے، کتنے لوگ اسی طرح سے مر جاتے ہیں۔
یاد رکھیں اس کو. جو دواخانے میں نہیں آتے وہ جنازے میں آ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ دواخانے کا بل بھرنے جو لوگ نہیں آتے ہیں وہ جنازے میں حق جتانے کے لیے آ جاتے ہیں, ہم رشتہ دار ہیں. یہ بہت بڑا عالمیہ مسلمانوں کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ, مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی معاملے میں اس کی وصیت باقی ہے, یبیت لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ, ایسا اس کے لیے ضروری ہے, یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ 2 راتیں بھی ایسی گزر جائیں کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی آدمی اپنی وصیت اپنے پاس ہمیشہ رکھے کہ اس کی موت کے بعد کیا کیا جائے, تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آخری 2 باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, تھوڑا رک جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 9, امانتوں اور قرضوں کی ادائیگی ہے. کسی کے پاس اگر کسی کی امانت رکھی ہوئے مر جائے آدمی اور امانت اس کے پاس رکھی رہے اور کسی کو معلوم نہ ہو کس کی امانت ہے, تو یہ بھی بتا دے لوگوں کو, بیمار آدمی ہے, آخری عمر میں ہے, اولاد میں سے کسی کو بتا دے دیکھیے فلاں کی امانت ہے, فلاں کی امانت ہے, اس کو ادا کر دینا ہے, ہو تو ادا کر بھی دے. یا اگر اسی طرح سے قرضے وغیرہ کسی کے, اپنی اولاد کو بتا کے جائے فلاں کے قرضے میرے اوپر ہے, اگر اس کا مال ہے وہ قرضے ادا کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو جن کی امانتیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ امانت آدمی حوالے کر دے, اور قرض اگر کسی سے لیا ہے اس کو ادا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے. قرض اگر ہے اپنے مال میں سے جو بھی چھوڑ رہا ہے, جائیداد میں سے وصیت کر کے جائے میرے قرضے پہلے ادا کیے جائیں, اس کے بعد جائیداد کی تقسیم ہو. تو یہ مسلم کی روایت ہے. آخری بات یہ کہ آدمی بڑھاپے میں مایوس نہ ہو, کیا ہوتا کیا معلوم میرا جہنم میں اللہ ڈالتا کیا مجھ کو, میں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا, نیکیاں بھی کیا تو قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. نہیں, آخری عمر میں انسان اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موتہ بثلاثۃ ایام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے میں نے آپ کو یہ کہتے سنا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل, تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں نہ مرے کہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو. تم میں سے ہر آدمی اس حال میں مرے کہ اس کا گمان اللہ سے اچھا ہو. معلوم ہے کہ آخری وقت میں آدمی کو چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ مغفرت کرے گا, اللہ سے امید ہے کہ اللہ نیکیوں کو قبول کرے گا. اچھے حال میں اللہ سے ملے, بدگمانی کے ساتھ اللہ سے نہ ملے, کیونکہ اللہ رحیم ہے, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ رب العالمین بہت رحمت کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. آدمی اللہ سے اچھے گمان کے ساتھ دنیا میں جائے, اچھے حال میں اللہ سے جائے, بدگمانی کے ساتھ نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا, ظلم کرے گا, نعوذ باللہ سزا دے گا. نہیں, رحمت کے ساتھ اور عفو کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا, اس امید سے اللہ سے ملے. لہٰذا آخری عمر میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے, کیونکہ اللہ اچھا ہے, اللہ رحیم ہے. لہٰذا ایک آدمی اللہ سے اچھے حال میں ملے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیاں کرنے اور خیر کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.